اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کی رات بہت بابرکت رات۔ آج کی رات اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر مومن مسلمان کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم سب کے پورے سال کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب رجسٹر مکمل رب کی بارگاہ میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نئے رجسٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج کی رات ہر انسان کی زندگی، موت، ہر انسان کا رزق، ہر انسان کی عزت، ہر انسان کی ذلت، ہر انسان کی شہرت، ہر انسان کا انصاف، ہر انسان کی ناانصافی، ہر انسان کا ظلم، ہر انسان کی شرافت، ہر چیز اللہ کریم کی بارگاہ میں آج رات درج کی جاتی ہے۔ درج ہو جائے گا کون سے انسان نے کب رخصت ہونا ہے، کون سے انسان نے عزت پانی ہے، کون سے انسان نے کتنا اچھی زندگی گزارنی ہے۔ ہر ایک انسان کا آنے والے سال کے تمام حقائق و حاضرات لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو آج کی رات سب سے پہلے بہت سارے لوگ اس رات کو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ خوشیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو پورا سال کامیابی اختیار کرتے ہیں۔ یہ خوشیاں ان کے لیے نہیں ہیں جو پورا سال گناہ کرتے ہیں۔ اور آج کی رات کافی ایسے رواجات ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، کہ بچے بہت زیادہ شور و غل مچاتے ہیں، شغل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آج بہت زیادہ کوئی معمولی سی رات ہے جس رات کو ہم مذاق کا باعث سمجھتے ہیں، اپنی انجوائمنٹ کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ رات بہت بابرکت رات ہے، اور یہی رات انسان کا وجود ظاہر کرتی ہے کہ کون سے انسان کو اپنے خدا کی طلب باقی ہے، کون سا انسان اپنے رب کی شان کو سمجھنے کے لائق ہے، کون سا انسان اس چیز کا احساس رکھتا ہے کہ وہ فانی ہے، کون سے انسان کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے بروز قیامت جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ تو آج کی رات خاص کر گناہ گاروں کے لیے، جیسا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، کیونکہ نیکوکار لوگ تو ہم سے بہت رخصت ہوتے جا رہے ہیں، دور دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنے کوجے ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو چکے ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنے ناپاک ہاتھ ان کے پاک ہاتھوں میں دیں، ان کی نظر میں جائیں، ان کی محفل میں بیٹھ پائیں، یا ان سے کچھ حاصل کر پائیں، بلکہ وہ سارے نیکوکار لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے سامنے اللہ کے نیکوکار لوگ رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار، فاسق، فاجر، نفرتی، نفاست سے بھرے ہوئے، نحوست سے بھرے ہوئے، بہت زیادہ حد تک غرور گھمنڈ سے بھرے ہوئے لوگ اس کائنات میں آفتاب پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نیک لوگ رسوائی یا درد سہ رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے آج کی رات ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور آج کی رات جتنا اپنے رب کو راضی کریں گے، جتنا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، جتنا اس کو منانے کی کوشش کریں گے، بات بن جائے گی۔ کیونکہ آج کی رات جو آپ کا ٹاسک ہونا ہے، نیکوکار لوگ تو اپنے آنے والے سال کی خوشی کریں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس سال میں اپنے رب کو راضی کیا تھا، آنے والے سال میں بھی وہ یہی کام کریں گے۔ لیکن جو گناہ گار ہیں، جو پورا سال گناہوں سے بھرے رہے ہیں، بہت سارے جرائم کرتے رہے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب افراد آج رات ضرور سجدہ ریز ہوں۔ جو پچھلا سال انہوں نے بیتا ہے، جو کچھ انہوں نے اس کے اندر بویا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، سب کچھ آج رات بخشوانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اگر آج رات وہ غفلت کی نیند سو گئے، رجسٹر بند ہو گئے، تو دوبارہ وہ رجسٹر اتنا آسانی سے نہیں کھلیں گے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اتنے بہتر ہوتے، اتنے برتر ہوتے، تو آپ لوگوں کو
کیا ضرورت تھی سجدہ دینے کی، سجدے کی طرف آنے کی؟ بلکہ آپ لوگ جیسے کر رہے ہو، جیسا آپ کی زندگی کے اندر چل رہا ہے، آپ اپنے آپ میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب ایک آفت آتی ہے تو وہ آفت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ خدا کی حد سے باہر نکل رہے ہو، آپ اپنے خدا کو چھوڑ رہے ہو۔ تو اس لیے آج کی رات صرف رب کو منانے کی ہے۔ گناہ گار لوگوں کے لیے آج کی رات، خاص کر ہر مسلمان کے لیے آج کی رات اپنے پچھلے کیے گئے جرائم کو معاف کروانے کی، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو جتنا آپ نے رب کی رحمت اور اس کے فضل کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ کی زندگی کے اندر آسانی اور بھلائی ہوگی، آپ کی دعاؤں کے اندر، آپ کی عبادات اور حاجات کے اندر ایک تاثیر ہوگی، ایک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے گھروں پر داخل ہوگی۔ تو آج کی رات کچھ عبادت کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے جس کو تمام افراد سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے نماز مغرب ہوگی۔ نماز مغرب سے پہلے کوشش کریں جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، کوئی بھی ہے، سب کے دروازے پر جا کر معافی کی درخواست کریں۔ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے ہیں، لین دین رہا ہے، کچھ بھی رہا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر فرد کے سامنے جا کر اپنے لیے معافی کی درخواست کریں کہ جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ کیونکہ کسی کے پاس زندگی کا کوئی پرمٹ موجود نہیں ہے کہ فلاں بندے نے اس ٹائم جا کے مرنا، اس سے پہلے وہ نہیں مر سکتا۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنی زندگی کو آخری دن بنا کر جیے تاکہ اس کو بروز قیامت ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ جب وہ قبر میں جائے تو وہ روتا تڑپتا ہوا نہ جائے، وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کی رحمت اور نگاہ کے زیر سائے میں جائے اور اس سائے میں ہی رہے، اور بروز قیامت بھی اسی سائے کا ہی انتظار رکھ پائے۔ تو تمام کے تمام افراد سب سے پہلا کام توبہ، ہر ایک کے دروازے پر جا کر ان سے معافی کی درخواست کریں گے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ معافی مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک شروع کر دینا۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھنا چاہیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں شروع کر دیں۔ نماز عشاء تک آپ درود پاک پڑھتے رہیں، بالکل سادگی اپنے لہجے کے اندر، انداز کے اندر، گفتگو لمبی چوڑی، بحث مباحثہ، سب چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، درود پاک پڑھتے رہنا۔ عشاء ہو جائے، عشاء کے بعد دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ مغرب ہوگی، آپ اپنے گھر کے اندر جو بھی چیز لے کر آئیں گے، اپنے گھر میں بنائیں گے، اس کو گھر میں تقسیم کریں گے، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں گے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں گے، ان سب کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، اپنے اہل ویال، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی آسانی کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ جب وہ تقسیم کر لیں گے، نماز عشاء آپ ادا کریں گے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ کی نفل عبادت کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور التجا کرنی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امتی ہیں، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ایک سفارش کا باعث بنے کہ آج کی رات اللہ کریم کی ذات ہمیں بخش دے، ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم آنے والے سال میں غلطیوں، کوتاہیوں، خرابیوں سے خود کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کا احساس موجود رہے اور آپ کو یقین ہو کہ مہربان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر ضرور رحم کریں گے، ضرور اپنی مہربانی اپنی دعا کے توسط سے، اپنی نگاہ کے توسط سے اللہ کریم سے آپ کے لیے ضرور مہربانی کی امید لے آئیں گے کہ اللہ کریم آپ کو معاف کرے گا۔ یہ تمام باتیں یہاں تک مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات، آگے آپ کی عبادت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوگا، جس میں آپ نے سب سے پہلے 2 گھنٹے کے لیے اپنی عبادت کے اندر نفلی عبادت کو ترجیح دینی ہے۔ 20 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔
پہلے 4 نوافل آپ نے توبہ کے ادا کرنے ہیں، دوسرے 4 نوافل آپ نے توبہ کے ادا کرنے ہیں، تیسرے 4 نوافل آپ نے حاجت کے، اس کے بعد پھر 4 نوافل آپ نے حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 4 نوافل شکرانہ کے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں تمام افراد اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے۔ آپ کے مکمل جب نوافل مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے خاص کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کر رہے ہوں گے، اس دعا کے اندر آپ نے اپنے رب کے حضور خود کو پیش کر کے کہنا ہے کہ مجھ سے یہ جرائم ہوئے، یہ گناہ ہوئے، یہ غلطیاں ہوئی، میں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، میں نے اپنے آپ کو ان غلطیوں کے اندر ڈالا، میں نے اپنے آپ کو اتنے جرائم میں ڈالا، مجھ سے یہ خرابیاں ہوئیں، تاکہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل آپ کی طرف آئے جب وہ آپ کو کمزور، نادار، بے حس و حرکت اور تنہا دیکھے کہ اب آپ کی قوت ختم ہو گئی ہے، آپ اب اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، اب آپ کے پاس اب ایک کھڑا ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے اب رستہ نہیں ہے، اب آپ اللہ کی ہی رضا کے اوپر اعتماد باندھ کر بیٹھے ہیں۔ جو منظر آپ نے اپنے لیے بنانا ہے، جب یہ آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اللہ کریم کا ذکر کرنا ہے۔ کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ الحمدللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ذکر کرنا چاہیں اللہ کا، آپ آدھا گھنٹہ وہ ذکر کریں گے۔ آدھا گھنٹہ وہ ذکر کر لینے کے بعد پھر آپ دعا کریں گے۔ اس دعا میں آپ اپنے رب کو مانگیں گے کہ یا اللہ، ہم سے بڑے جرائم ہوئے ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے اتنی کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے اتنی خطائیں کی ہیں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس رہیں، ہمیں کسی کی کبھی خطا کی طرف جانا نہ پڑے، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کرنے کا احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ہمیں شیطان بہکائے نہ، آپ ہر وقت ہمارے پاس رہیں، ہمارے گھر میں رہیں، ہمارے دل میں رہیں، تاکہ ہم ہر قسم کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے خود کو بچا سکیں، اور جو آپ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق خود کو چلا سکیں، اور ہم ہر قسم کی غلطی سے، کوتاہی سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ چیز آپ نے اپنی آدھے گھنٹے کی عبادت کے بعد جو آپ اپنا رب کا ذکر کریں گے، یہ دعا کریں گے۔ اس دعا کو کرنے کے بعد آگے آپ نے بڑھنا، پھر آپ نے قرآن حکیم کو کھولنا ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلے پارہ نمبر 27 سے لے کر پارہ نمبر 29 تک آپ نے تلاوت کو ترجیح دینی ہے۔ 2 پارے آپ نے قرآن حکیم کے تلاوت کو ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے مانگنا ہے اللہ کریم سے اس کے حبیب کی محبت، کہ جس حبیب کے اوپر یہ قرآن اترا، جس پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی، ہم اس کو بہت زیادہ حد تک اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو خرابیاں ہوئیں، جتنے ہم نے جرائم کیے، جو ہم سے برائیاں ہوئیں، جو ہم سے بدزنیاں ہوئیں، سب کچھ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے پیش کریں گے کہ آج کے بعد ہم ایسی غلطیاں، ایسی کوتاہیاں نہیں کریں گے، اور یہی التجا کریں گے کہ ہمارے محبوب، دو جہاں کے تاجور، سرور مدینہ، نور مجسم، بہت زیادہ حد تک ان کی ہی ہمیں طلب ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہمارے قریب رہیں۔ اللہ آپ بھی ہمارے قریب رہیں، وہ بھی ہمارے قریب رہیں، آپ ہی ہمارے وارث ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، تاکہ ہم ہر وقت آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر ہر قسم کے گناہ سے خود کو بچائیں، ہر قسم کی لعنت سے خود کو بچائیں، ہر قسم کی تہمت پرستی سے خود کو بچائیں، ہر قسم کی بہت زیادہ حد تک برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ جب یہ آپ 2 پارے قرآن حکیم کے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ یہ دعا کریں گے۔ اس دعا کے کرنے کے بعد آپ کی پھر نفلی عبادت شروع ہوگی، جس میں آپ نے نورانیت کو ترجیح دینی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ نے یہ کلام مکمل کر لینے ہیں دونوں، اس کے بعد آپ نے یہ دعا کر لی۔ یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ کی منگت ہے کہ اب آپ کتنا کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں،
کون سی چیز اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کو کتنی دیر میں ملنے والی ہے، کس طریقے سے آپ تک کون سی چیز پہنچے گی، کون سی چیز کی نشانی آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اب یہ بات آپ کی طرف آئے گی۔ اب 12 نوافل ہوں گے، پہلے 4 نوافل آپ کی پہلی حاجت کے لیے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت، اسی طریقے سے پہلے 4 نوافل آپ کے حاجت کے لیے ہوں گے، پھر اسی طریقے سے اگلے 4 نوافل آپ کے پھر قبولیت دعا کے لیے ہوں گے، پھر آخری 3 نوافل، آخری 4 نوافل وہ آپ کے شکرانے کے ہوں گے۔ یہ آپ اس طریقے سے اپنے 12 نوافل مکمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی آرزویں جو بھی ہیں وہ اپنے دل میں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے مخلوق خدا کے لیے فلاح مانگیں گے، امت مسلمہ کے ہر انسان کے لیے آسانی اور بھلائی مانگیں گے، اللہ کریم کو بار بار اپنے قریب کرنے کی دعا کریں گے، بہت زیادہ حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کی دعا کریں گے، اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت گزاری کی دعا کریں گے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی دعا کریں گے، اس کے بعد جن کی جو حاجات ہیں، بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں لوگوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، بہت سارے گھر ہیں جو قرض داریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے گھر ہیں جو ظلم و ستم میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے گھر ہیں جو جھگڑات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی آفات و بلیات آپ کے گھروں میں ہیں، بے سکونی کے معاملات ہیں، سب چیزوں کے خاتمے کی آپ دعا کریں گی۔ جب یہ دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد خود بخود ایک نشانی ظاہر ہوگی، اور وہ نشانی آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک تھوڑا سا درد محسوس ہوگا۔ وہ درد آپ کے جسم کی دایاں سائیڈ میں ہوگا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نور آپ کے جسم کے اندر، آپ کی جسمانی اعضاء کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب یہ منظر آپ باقاعدہ دیکھیں گے، محسوس کریں گے، کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شروع میں محسوس کر لیں گے، جب وہ مکمل دعائیں اپنی مکمل کریں گے، نفلی عبادت شروع کرنے سے پہلے ہی ان کو یہ محسوس ہو جائے گا، لیکن کچھ کو یہ عبادت مکمل کرنے کے بعد محسوس ہوگا۔ جب یہ محسوس کریں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے اپنے رب سے جو آپ کو چاہیے، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ جب آپ یہ بیان کر لیں گے، جو آپ کے دائیں سائیڈ کی طرف درد ہوگا وہ آپ کے دل پہ آئے گا، اور آپ کو دل پہ تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کا دل جو ہے وہ کپ کپا رہا ہے، کانپنے لگ گیا ہے۔ جب اس کے اندر کپ کپی کی کیفیت آ رہی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے، یہ آپ کی نشانی ہوگی کہ نور آپ کے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے وہ نور آپ کے دل میں داخل اختیار کرے گا، فوراً ہی آپ کے جسم کے تمام اعضاء کھل جائیں گے۔ اگر آپ کا دماغ بند تھا، اگر آپ کی نگاہ بند تھی، اگر آپ کی زبان بند تھی، اگر آپ کے جسم کا کوئی اور حصہ بند تھا، تو فوراً اپنا کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں سر رکھنا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے 10 منٹ مسلسل اپنے سر کو رکھنا ہے۔ 10 منٹ مسلسل آپ نے اپنی زبان کے اوپر ایک ہی لفظ جاری رکھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ یہ پھر آپ کا عبادت کا سلسلہ یہاں پہ مکمل ہوگا۔ پھر جب آپ سونے لگیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر سوئیں گے۔ جو آپ کے اندر نور داخل ہوا تھا، جس کیفیت میں داخل ہوا تھا، جس طریقے سے آپ نے اس کو محسوس کیا، وہی منظر آپ نے اپنے دل میں بسا کر اپنی نگاہ میں رکھ کر ہی سونا ہے۔ اور پھر جو آپ کو خواب آئے گا وہ آپ کا واضح آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ پاک کی رحمت پانے والے لوگوں میں شمار ہو چکے ہیں، اللہ کریم کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہوگا، نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے لیے خاص دعا کریں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ کریم جو آپ عہد رات کو اس سے کیا تھا، اللہ سے آپ نے عہد، اللہ پاک آپ کا وہ عہد کبھی بھی نہ ٹوٹنے دے، آپ کو استقامت دے، صبر دے، شکر گزاری کی توفیق دے، آپ ہر وقت ثابت قدم رہیں، بہت زیادہ استقامت ایمان میں رہیں، بہت زیادہ اپنے رب کی شان کو بیان کرتے رہیں۔ یہ آپ کی عبادات کا طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر کچھ روپے کی خیرات کریں گے اور اپنے لیے دعا کریں گے۔
جزاک اللہ، اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد آگے رہنمائی لیں گے۔